بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بعض نیک کاموں کے ثواب کا اور بری باتوں کے عذاب کا بیان، تاکہ نیکیوں کی رغبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو۔ نیت خالص رکھنا۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کریں خدا کے واسطے کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ سناوے اور دکھاوے کے واسطے کوئی کام کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ اور فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیاد ڈالنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں کمی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں موقوف کر دیں، یا کسی بیوہ نے نکاح کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی، تو اس شروع کرنے والے کو ہمیشہ ثواب ہوا کرے گا۔ دین کا علم ڈھونڈنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، یعنی مسئلے مسائل کی تلاش اور شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ دین کا مسئلہ چھپانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو خوب یاد ہو تو سستی اور انکار مت کیا کرو، اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔ مسئلہ جان کر عمل نہ کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، بجز اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ دیکھو، کبھی برادری کے خیال سے یا نفس کی پیروی سے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ وضو اور غسل میں خوب خیال سے پانی پہنچانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے، کبھی سردی سے۔ مسواک کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کیے پڑھی جائیں۔ وضو میں اچھی طرح پانی نہ پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا، وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا، بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں، چھڑے اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچانا۔ اور جاڑوں میں اکثر پاؤں سخت ہو جاتے ہیں، خوب پانی سے تر کیا کرو۔ اور بعض عورتیں منہ سامنے سامنے سے دھو لیتی ہیں، کانوں تک نہیں دھوتی۔ ان سب باتوں کا خیال رکھو۔ عورتوں کا نماز کے لیے باہر نکلنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ معلوم ہو کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں ہے، اس سے یہ بھی سمجھو کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کو گھر سے نکلنا کتنا برا ہے۔ نماز کی پابندی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت نماز پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ نماز کو بری طرح پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، کہ یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نماز اسی واسطے پڑھتے ہیں کہ ثواب ہو، پھر اس طرح کیوں پڑھیں کہ الٹا گناہ ہو۔ نماز میں اوپر یا ادھر ادھر دیکھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، کبھی تمہاری نگاہ چھین لی جائے۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر الٹا دیتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے کے سامنے سے نکل جانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے۔ لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ نماز کو جان کر قضا کر دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ جب خدا تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ قرض دے دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ۔ غریب قرض دار کو مہلت دے دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دونا روپیہ روز مرہ خیرات دیا۔ قرآن مجید پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں۔ اور میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو اس سارے حساب سے 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اپنی جان اور اولاد کو کوسنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں خدا تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دیں گے۔ حرام مال کمانا اور اس سے کھانا پینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو گوشت و خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ بہشت بری میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کریں گے۔ 1 درہم 54 سے کوئی زائد ہوتا ہے۔ دھوکہ کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ہم لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم سے باہر ہے، خواہ کسی چیز کے بیچنے میں دھوکہ ہو یا اور کسی معاملے میں، سب برا ہے۔ قرض لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا ہو تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ دینار سونے کا 10 درہم کی قیمت کا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ قرض دو طرح کا ہوتا ہے، جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو، اس شخص کی نیکیوں سے لیا جائے گا اور اس روز دینار اور درہم کچھ نہ ہوگا۔ مددگار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ اتاروں گا۔ مقدور ہوتے ہوئے کسی کا حق ٹالنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقدور والے کا ٹالنا ظلم ہے۔ جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرض والی کو یا جس کی مزدوری چاہیے اس کے خواہ مخواہ دوڑاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کل آنا پرسوں آنا، اپنے سارے خرچ چلے جاتے ہیں مگر کسی کا حق دینے میں بے پرواہی کرتے ہیں۔ سود لینا یا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی کی زمین دبا لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بالشت بھر زمین بھی ناحق دبا لے اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا۔ مزدوری فوراً دے دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ اولاد کا مر جانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 2 میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک کو پوچھا، آپ نے ایک میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس کے اختیار میں میری جان ہے، جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو آنول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو، یعنی ثواب کا خیال کر کے صبر کیا ہو۔ اولاد کا مر جانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک کو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو آنول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو، یعنی ثواب کا خیال کر کے صبر کیا ہو۔ غیر مردوں کے روبرو عورت کا عطر لگانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اگر عطر لگائے کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی بدکار ہے۔ جہاں دیور جیٹھ بہنوئی چچا زاد یا ماموں زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد بھائی کا آنا جانا ہو عطر نہ لگائے۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں وہ واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ عورتوں کو مردوں کی سی وضع اور صورت بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا پہناوا پہنے۔ ہمارے ملک میں کھاڑا، جوتا، اچکن مردوں کی وضع ہے، عورت کو ان چیزوں کا پہننا حرام ہے۔ شان دکھلانے کو کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے واسطے کپڑا پہنے خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ مطلب یہ کہ جو اس نیت سے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے، سب کی نگاہ میرے اوپر ہی پڑے، عورتوں میں یہ مرض بہت ہے۔ کسی پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا، بس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئیں، کچھ دوسرے کو مل گئیں، اور اگر ان حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔
رحم اور شفقت کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ اچھی بات دوسروں کو بتلانا اور بری بات سے منع کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور دل سے برا سمجھنا ایمان کا ہارا درجہ ہے۔ اپنے بچوں اور نوکروں پر تمہارا پورا اختیار ہے، ان کو زبردستی نماز پڑھاؤ، اگر ان کے پاس کوئی تصویر کاغذ کی یا مٹی کی یا چینی کی یا کپڑے کی دیکھو یا کوئی بیہودہ کتاب دیکھو فوراً توڑ پھوڑ ڈالو، ان کو ایسی چیزوں کے لیے یا آتش بازی یا دیوالی کی مٹھائی کے کھلونے کے لیے پیسے مت دو۔ مسلمان کا عیب چھپانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ اس کا عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے فضیحت کر دیتے ہیں۔ کسی کی ذلت یا نقصان پر خوش ہونا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت پر خوشی ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ کسی کو کسی گناہ پر طعنہ دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ پر عار دلا دے، جب تک یہ عار دلانے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا، یعنی گناہ سے اس نے توبہ کر لی پھر اس کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا بری بات ہے، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو نصیحت کے طور پر کہنا تو درست ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھ کر یا اس کو رسوا کرنے کے واسطے کہنا پھر بھی برا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے کو بہت بچاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے، یعنی فرشتے ان کو بھی لکھتے ہیں، پھر قیامت میں حساب ہوگا اور عذاب کا ڈر ہے۔ ماں باپ کا خوش رکھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ بے باپ کے بچوں کی پرورش کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور جو شخص یتیم کا خرچ اپنے ذمے رکھے بہشت میں اس طرح پاس پاس رہیں گے، اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور جو شخص یتیم کا خرچ اپنے ذمے رکھے بہشت میں اس طرح پاس پاس رہیں گے، اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا، اور دونوں میں تھوڑا فاصلہ رہنے دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محض اللہ ہی کے واسطے پھیرے، جتنے بالوں پر کے اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی، اور جو شخص کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہو، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی پاس پاس ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی، اس نے خدا تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ مطلب یہ کہ بے وجہ یا ہلکی ہلکی باتوں پر اس سے رنج و تکرار کرنا برا ہے۔ مسلمان کا کام کر دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ شرم اور بے شرمی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے، لیکن دین کے کام میں شرم ہرگز مت کرو، جیسے بیاہ کے دنوں میں یا سفر میں اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتیں، ایسی شرم بے شرمی سے بھی بدتر ہے۔ خوش خلقی اور بد خلقی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد خلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں زیادہ نیکی والا مجھ سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، تم میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ نرمی اور روکھا پن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور پسند کرتے ہیں نرمی کو، اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص محروم رہا نرمی سے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اجازت نہ لے لے کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، اور اگر ایسا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔ بعض عورتوں کو ایسی شامت سوار ہوتی ہے کہ دولہا دلہن کو جھانک جھانک کر دیکھتی ہیں، بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ حقیقت میں جھانکنے میں اور کواڑ کھول کر اندر جانے میں کیا فرق ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ کنسوئیاں لینا یا باتیں کرنے والوں کے پاس جا گھسنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی کی باتوں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ ناگوار سمجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسا چھوڑا جائے گا۔ غصہ کرنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا اور تیرے لیے بہشت ہے۔ بولنا چھوڑنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو دوزخ میں جائے گا۔ کسی کو بے ایمان کہہ دینا یا پھٹکار ڈالنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہہ دے تو ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کر دیا۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، وہ بھی بند کر لی جاتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تب اس کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس لائق ہو تو خیر نہیں تو اس کے کہنے والے پر ہی پڑتی ہے۔ بعض عورتوں کو بہت عادت ہے کہ سب پر خدا کی مار، خدا کی پھٹکار کیا کرتی ہیں، کسی کو بے ایمان کہہ دیتی ہیں، یہ بڑا گناہ ہے، چاہے آدمی کو کہیں یا جانور کو یا کسی اور چیز کو۔ کسی مسلمان کو ڈرا دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی مسلمان کی طرف ناحق کسی طرح نگاہ پہر کر دیکھے کہ وہ ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو ڈرائیں گے، اور اگر کسی خطا و قصور پر ہو تو ضرورت کے موافق درست ہے۔ مسلمان کا عذر قبول کر لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے سامنے عذر کرے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو ایسا شخص میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے گا۔ یعنی اگر کوئی تمہارا قصور کرے اور وہ پھر معاف کراوے تو معاف کر دینا چاہیے۔ غیبت کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص دنیا میں اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسا تو نے زندہ کو کھایا تھا اب مردے کو بھی کھا۔ پس وہ شخص اس کو کھائے گا اور ناک بھو چڑھاتے جائے گا اور غل مچاتا جائے گا۔ چغلی کھانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ کسی پر بہتان لگانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات لگائے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ رہنے کو دیں گے یہاں تک کہ اپنے کہے سے باز آئے اور توبہ کر لے۔ کم بولنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا اللہ کے ذکر کے اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ سوا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔
اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، یعنی ذلیل کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ سچ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے، اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ ہر ایک کے منہ پر اسی کی سی بات کہنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے دو منہ ہوں گے قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی آگ کی۔ دو منہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ پر اس کی سی کہہ دی اور اس کے منہ پر اس کی سی کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے اس نے کفر کیا، یا یوں فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ جیسے بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح قسم کھاتے ہیں، تیری جان کی قسم، اپنے دیدوں کی قسم، اپنے بچے کی قسم، یہ سب منع ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر کبھی کوئی ایسی قسم منہ سے نکل جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لے۔ ایسی قسم کھانا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو ایمان نصیب نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہوگا تب تو جس طرح اس نے کہا ہے اسی طرح ہو جائے گا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ اسی طرح یوں کہنا کہ کلمہ نصیب نہ ہو یا دوزخ نصیب ہو، یہ سب قسمیں منع ہیں، یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ راستے میں سے ایسی چیز ہٹا دینا جس کے پڑے رہنے سے چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ملی، اس نے راستے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیز راستے میں ڈالنا بری بات ہے۔ بعض بے تمیز عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ آنگن میں پیڑھی بچھا کر بیٹھتی ہیں، آپ تو کھڑی ہوئیں اور پیڑھی وہیں چھوڑ دی۔ بعض دفعہ چلنے والے اس میں الجھ کر گر جاتے ہیں اور منہ ہاتھ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح راستے میں کوئی برتن چھوڑ دینا یا چارپائی یا کوئی لکڑی یا سل بچھر ڈالنا سب برا ہے۔ وعدہ اور امانت پورا کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔ کسی پنڈت یا فال کھولنے والے یا ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی پر جن بھوت کا شبہ ہو جاتا ہے تو بعض عورتیں اس جن سے ایسی باتیں پوچھتی ہیں کہ میرے میاں کی نوکری کب لگ جائے گی یا میرا بیٹا کب آئے گا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ کتا پالنا یا تصویر رکھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بچوں کے کھلونے جو تصویر دار ہوں وہ بھی منع ہیں۔ بدون ناچاری کے الٹا لیٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا تھا، آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں بیٹھنا لیٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا ہے کہ کچھ دھوپ میں اور کچھ سائے میں۔ بدشگونی اور ٹوٹکا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی شرک ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹوٹکا شرک ہے۔ دنیا کی حرص نہ کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بہت سی بکریوں میں سے 2 خونی بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں جو ان کو خوب چیریں پھاڑیں کھائیں تو بربادی ان بھیڑیوں سے بھی اتنی نہیں پہنچتی جتنی بربادی آدمی کے دین کو اس بات سے ہوتی ہے کہ مال کی حرص کرے اور نام چاہے۔ موت کو یاد رکھنا اور بہت دنوں کے لیے بندوبست نہ سوچنا اور نیک کام کے لیے وقت کو غنیمت سمجھنا۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو قطع کر دے گی یعنی موت۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کا وقت تم پر آئے تو شام کے